جو جاب جو کے لیے زندگی کوشش کر اپنی رہی ہیں، جو اپنی زندگی بہت مشکل سے گزاری ہیں، ان کے لیے آپ ہاں کھڑی ہیں، ان بالکل کے لیے ان کے باہر لیے نکلیں کہ آپ ان کی کیا مدد کر سکتی ہیں، گورنمنٹ سے کس طرح فنڈنگ لے سکتی ہیں، کس طرح ان کی ہیلپ کر سکتی ہیں، کس طرح ان کو صحیح طریقے سے راستے پہ زندگی کی راہ پہ چلا سکتی ہیں۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اپنے لے کے نکلتی ہیں بینر اٹھا کے تو آپ نئی جنریشن کو، نئے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ شامل کرتی ہیں، ٹینیجر لڑکیوں کو اپنے ساتھ شامل کرتی ہیں، اور کس طرح کے نعرے بازی لگا کے آپ لوگ نعرے لگالتی ہیں، نکالتی ہوئی جلوس کی صورت میں آپ نکل کے جا رہی ہوتی ہیں، پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے، پوری آپ کے ایک ملک جو پاکستان اتنا پیارا ملک ہے، وہ اس میں بھی آپ کو کتنے لوگ آپ کو اس طرح غلط نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ آپ کس طرح بات کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ میں تمام کالر سے پوچھوں گی کہ ضرور آ کے اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور ضرور اپنی آواز ملائیں کہ یہ اب ملک میں پابندی لگائی جا رہی ہے اس پہ، عورت مارچ پہ، تو کیا وجہ ہے؟ جبکہ یہ عورت کا حق ہے، چلیں ایک دن مناتا ہے انسان، پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، پر ہمارے ملک میں کیوں اس طرح کی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں؟ تو کچھ تو ریزن ہے پیچھے سے، کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ پابندیاں لگ رہی ہیں؟ آپ کیا کہیں گی کہ کیوں لگائی جا رہی سنینا، ہیں؟ میرا خیال یہ ہے، میرا اوپینین یہ ہے کہ جی پابندی لگانے سے پہلے جی اس کو پورا کلیئر کیا جائے کہ آپ کے اس کے مقاصد تو بتائے نا ہمیں، جی کیونکہ اگر وہ اس پہ نیگیٹو اثرات ڈال رہے ہیں، ہماری بچیوں پہ اثر انداز ہو رہے ہیں، تو اس کو بند ہونا چاہیے ایسی چیزوں کو۔ جی جیسے یہاں پہ ہم سوشل میڈیا کو انڈر کنٹرول رکھتے ہیں، اپنے تعلیمی اداروں میں کوشش کرتے ہیں کہ بچیوں کو اتنا ایجوکیٹ کر دیا جائے کہ کوئی آپ کو ٹچ نہ کرے، کوئی آپ کو غلط نہ دیکھے۔ اس چیز کو ٹرینڈ کرنے کے لیے ہمارے ملک میں بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بیٹی اور ماں کی اتنی زیادہ ایک طرح سے دونوں میں دوستی کی حد تک یہ بات ہونی چاہیے کہ بیٹی اپنی ماں جو ہے وہ اپنی بیٹی کو بیٹھ کے سمجھائے کہ بیٹے تم نے اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے، کسی کو غلط طریقے سے ٹچ نہیں کرنے دینا ہے۔ ان سب چیزوں کو جب ہم خود اپنے گھر میں تعلیم کا حصہ بنا لیں گے تو ہمیں ان مارچ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں مارچ ضرور کریں ان عورتوں کے لیے جو ہمارے لیے رول ماڈل ہے، جنہوں نے مشکل وقت میں بھی اپنے آپ کو آگے جانے سے، رائز اپ کرنے سے نہیں روکا، وہ رائز اپ ہوئی ہیں، ان کے انیشیٹو آگے گئے ہیں، ان کا کانشیس ان کو آگے لے کے گیا ہے، اور ان کی سکسیس خود بول رہی ہے کہ وہ عورتیں جن کو جو کیسے اوپر معاشرے کو لے کے اٹھی ہیں۔ آپ کی مثال سب سے آگے ہے کہ آپ نے کینیڈا میں آ کے اتنی محنت کے ساتھ یہاں آپ کیسے اپنی آواز اٹھا رہی ہیں، تو آپ ایک عورت ہیں، آپ کیسے سب کو آگے گائیڈ لائن دے رہی ہیں۔ اور ہمارے لیے بھی ایک انیشیٹو ہے کہ اگر سیرینا یہ کام کر رہی ہے تو ہم کیوں نہیں اپنی فیلڈ میں آگے نکل کے پازیٹیولی اپنا رول ماڈل کیوں نہیں بن جاتے ہیں، بجائے یہ کہ بینر اٹھا کے صرف کیا ہمیں لباس پہ ہی باتیں آتی ہیں، یا ہمیں وہ کہ بچے پیدا کرنے کی مشین ہے۔ ہاں آپ یہ دیکھیں گے، لوگ کہتی ہیں پوسٹر میں کہتی ہیں کہ ہم بچے پیدا کرنے کی مشین ہے۔ ایک سیکنڈ، ایک کالر بہت دیر سے ہولڈ پہ ہے، ان کی بات کر لوں پھر آپ کے پاس واپس آتی ہوں، ساتھ رہیے گا، چاہیے گا نہیں، کافی دیر سے یہ ہولڈ پہ ہیں۔ جی ہیلو جی، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، آپ کے ساتھ ناظرین کو بھی السلام علیکم۔ جی اب مجھے بھی آپ نے 4-5 منٹ دینے ہیں تاکہ میں بھی کمپریہنسو اس کا جواب دوں۔ ہاں ہاں 100%، وہ میرے ساتھی ہیں، وہ بھی سنیں گی آپ کا جواب تاکہ وہ بھی اس کے بعد جواب دیں گے۔ سب سے پہلے تو جو آپ کی محترم کالر تھی انہوں نے کچھ اچھی باتیں بھی کی، کچھ جو ہے اور آپ نے بھی جو باتیں کی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عورت مارچ کے حوالے سے آپ جو ہے مسکنسپشن سے متاثر نظر آتی ہیں۔ حقوق کو مذہب کی آڑ میں جو ہے مختلف رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے، تو یہ جسٹ ایک کنفیوژن ہے۔ میں ذرا اپنا سبمیشن دیتا ہوں۔ ایک بیمار معاشرے کی اہم علامات جو ہوتی ہیں ان میں سے ایک علامت ہوتی ہے کہ عورت کو کمتر سمجھنا۔ اسی طرح ایک بیمار ریاست کی اہم علامات میں سے ایک علامت ہوتی ہے کہ عقیدے، جنس، نسل یا زبان کی بنیاد پر امتیازی سلوک کیا جائے۔ عورت جو ہے آزادی نہیں چاہتی ہے، وہ اپنے حقوق چاہتی ہے۔ یہاں پہ معاملہ جو ہے یہ آپ بینر یا اس کا نہیں ہے، میں اس کی اوپر بعد میں آتا ہوں بات۔ یہاں پہ معاملہ جو ہے بالادست اور زیر دست کا ہے۔ معاشرے کے افراد میں جو مرد اور عورت کی تفریق کا معاملہ ہے یہ کہا جاتا ہے، عموماً ہم دعویٰ کرتے ہیں جی کہ گاڑی کے مرد اور عورت دو پہیے ہیں، دو پہیے صحیح، لیکن گاڑی تب چلتی ہے جب دونوں پہیے برابر ہوں۔ اگر ایک پہیا چھوٹا کرنے سے جو ہے آپ کی گاڑی جو ہے الٹ جائے گی۔ اس لیے سمجھنے کی بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ایک جنس کی دوسری جنس سے جنگ نہیں ہے، یہ ظالم کی مضمون سے اور پدر شاہی نظام سے متاثرہ ہر محکوم کی فرسٹریشن ہے۔
آپ دیکھیں کہ معاشرے کو عورت کے لیے محفوظ بنا دیں آپ تو نعرے یہ ایسے نعرے لگنے خود بخود بند ہو جائیں گے، پھر مارچ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جب عورت جو ہے اپنی مرضی کے خلاف شادی سے انکار کر دے اور اسے تیزاب گردی کا نشانہ بنا دیا جائے اور ریاست سوئی رہے تو پھر جو ہے ایسے مارچ ہوں گے۔ جب جو ہے عورت کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا جائے اور ملزم پکڑے بھی جائیں اور ریاست کی غفلت کی وجہ سے وہ رہا ہو جائیں تو پھر جو ہے ایسے مارچ جو ہے وہ ہوں گے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، ابھی قندیل بلوچ کا ریسنٹلی ہوا تھا، قندیل بلوچ پر مارننگ شو کی یا ہر مارننگ شو کی ایک فیوریٹ مہمان ہوا کرتی تھی، لیکن ایک دن پروگرام میں جب اس نے بنی گالا جانے والی ایک شادی شدہ خاتون کے اکیلے جانے کا راز فاش کیا تو ٹی وی پر بین کر دی گئی، اس کی زندگی اجیرن بنا دی گئی۔ پی ٹی آئی کے ثقافتی ونگ کے سربراہ مفتی کبھی کے ساتھ قندیل بلوچ کی ویڈیو منزلیں ہم پر آئیں تو اس کے بعد وہ قتل کر دی گئی۔ اس کے بعد ملزم مفتی کبھی کو جو ہے رہا کر دیا گیا اور اس کا الزام جو ہے اس کے بھائی پر لگا دیا گیا تاکہ مفتی کبھی کی جان چھڑا دی جائے۔ پھر بعد میں اس کے بھائی کو بھی جو ہے وہ رہا کرا دیا گیا۔ جب جو ہے ایسے اپنا کام کریں گے تو پھر عورت مارچ ہوتے رہیں گے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب شکاری پہلے عورت کے پجاری بنتے ہوں اور پھر جنگل کی درندگی کو مات دیتے ہوں تو پھر عورت مارچ جو ہوں گے۔ اب یہ ہے کہ عورت مارچ کیا چیز ہے بیسیکلی، یہ ایک سمبل ہے حقوق طلبی پر احتجاج کا۔ اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بنیادی طور پر عورت مارچ جو ہے انٹرنیشنل ویمن ڈے کا ایک ایونٹ ہے۔ اب یہاں پہ پریویس کالر نے بات کی جو پتہ نہیں اب پہلے سب سے بات ہے کہ یہ مارچ جو ہے یہ کیوں ہوتا ہے، یہ انٹرنیشنل ویمن ڈے منایا جاتا ہے، اس کے اوپر جو پاکستان میں بھی اپنا وہ منایا جاتا ہے، اس کے اوپر ایک جو ہے منشور اس کا ہر سال جاری کیا جاتا ہے، اس میں اس کے مقاصد لکھے جاتے ہیں، اس کو پڑھنے کا کوئی تکلف کرتا نہیں ہے اور تنقید پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ پوسٹر کو فوٹو شاپ کر کے عورت مارچ کو بدنام کیا جاتا ہے۔ لاسٹ ایئر بھی جو تصویریں اخباروں میں آئیں جب اس کے اوپر تحقیقات ہوئی تو یہ ثابت ہوا کہ وہ جو اپنا غلط قسم کے نعرے تھے وہ فوٹو شاپ کر کے وہ کروائے گئے تھے، شائع کروائے گئے تھے۔ تو اس میں بات یہ ہے کہ معاشرے کے ظالمانہ سلوک کی وجہ سے فرسٹریشن کا شکار چند افراد اگر نامناسب الفاظ کے پوسٹر لے آئیں یا ان کو ایک سازش کے تحت بھیجا جائے تو اس انفرادی حرکت کی آڑ میں مارچ کے مقاصد کو آپ بلڈوز نہیں کر سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ حیا اور شرم کی آڑ میں 51% آبادی کو آپ دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے اوپر میں 2 شعر پڑھتا ہوں کہ تم حیا و شریعت کے تقاضوں کی بات کرتے ہو، ہم نے ننگے جسموں کو ملبوس حیا دیکھا ہے، دیکھیں ہم نے احرام میں لپٹے ہوئے کئی ابلیس، ہم نے کئی بار میں خانے میں خدا دیکھا ہے۔ اب یہ ہے کہ عورت مار کے گزشتہ جتنے بھی منشور آئے تھے اس میں ابھی بات ہوئی تھی جی کہ وہ کیا ان کا مقاصد کیا ہے، میں مقاصد بتا دیتا ہوں۔ ایک ایسے معاشرے کا مطالبہ کرتا ہے، ان کا منشور کرتا رہا ہے جس میں خواتین کو عزت دی جائے، ان کا استحصال نہ کیا جائے۔ عورت مارچ کے مقاصد میں خواتین کی معاشی خود مختاری، صحت، تعلیم اور نظام عدل میں انہیں بااختیار اور کفیل بنانا شامل تھا۔ منشور میں یہ بات بھی شامل رہی ہے کہ خواتین کو اپنے جسم پر خود مختاری کا اپنا اختیار ہو، عورت لباس کیا پہنے اس کا اختیار عورت کے پاس ہو، اس نے حجاب پہننا ہے، برقع پہننا ہے یا برقع جو ہے ٹوپی والا برقع پہننا ہے، اس کا چوائس جو ہے وہ عورت کے پاس ہونا چاہیے۔ ابھی اسلام کی بات کی گئی، آپ اسلام کے مطابق عورت کو باقی کتنے حقوق دیتے ہیں؟ آپ وراثت میں اس کو کیا اس کا پورا حق دیتے ہیں؟ کیا آپ اس کی شادی جو ہے اس کی بھی اسلام اس کی مرضی کے مطابق دیتا ہے، کیا آپ اس کو دیتے ہیں؟ اس کے بعد یہ ہے کہ اسلام تو جو ہے اس حد تک اپنا آزادی دیتا ہے کہ اگر بیوی کی مرضی نہ ہو تو اس کا خاوند جو ہے بیوی کو فرض زوجگی جو ہے ادا کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ تو اس حد تک جب اسلام عورت کے حقوق آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہو تو پھر جو ہے اسلام کی آڑ میں جو ہے ان کے جو حقیقی مسائل ہیں ان کو نظر انداز کرنا کسی طور پہ مناسب نہیں ہے۔ بعض یہ ان کے دیگر مطالبات میں گھریلو تشدد کا خاتمہ، عورتوں کی جسمانی صحت کے علاوہ ذہنی صحت کے مسائل بھی شامل ہیں۔ اب اس سال کا جو ان کا مینیفیسٹو ہے، کسی نے آج تک جتنے تنقید کر دیا نا کسی نے مینیفیسٹو نہیں پڑھا ہوگا اس کا۔ اس سال کا ان کا مینیفیسٹو ہے، اس کا جو تھیم ہے اس کا تھیم ہے ری امیجنگ جسٹس
रीइमेजिंग जस्टिस, यानी कि आपने यानी उसका उन्होंने तर्जमा औरत मार्च वालों ने किया हुआ है कि असल इंसाफ। आप इसमें ये कहा गया तो क्या देखना चाह रहे हैं असल इंसाफ? आप बताएं, असल इंसाफ क्या देखना चाह रहे हैं जो आप करेंगे? जी, उसमें सबसे पहले तो वो आई हैं उन्होंने कि औरत जो है हमारे मुआशरे में वो किस तरह सब पहले जो है ज़हनी तौर पर अजियत का शिकार होती है। तो उसमें उन्होंने बताया जी कि कम्युनिटीज में, फैमिलीज में इन्फोर्स डिसअपीयरेंस होती हैं, डोमेस्टिक वर्कर जो है विक्टिम्स होते हैं, सर्वाइवर जो है, जो सेक्सुअल वायलेंस होता है उसके सर्वाइवर जो है वो बच जाते हैं, जो अपना माइनॉरिटीज की ख्वातीन है उनके साथ ज्यादती होती है। तो ये उसके मेन चीज है। उसके बाद ये है कि उनका जो मैनिफेस्टो एक्सप्लोर द एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन एंड जेंडर माइनॉरिटीज विद इन द कोर्ट पॉइंटेड आउट how the current system is inadequate for survivor of violence. Cases such as the acquittal of Kandil Baloch murder show how deeply flawed the criminal justice system of Pakistan is there. तो ये मतलब उसमें उसी तरह उनकी डिमांड में ये है कि आप जो है चाहे वो अपना उसको सजाए मौत दे दें, चाहे आपको उसको जो है वो क्या कहते हैं